دوست ہمارے شاذیب خان صاحب بہت عمدہ اور پرمغز گفتگو کر رہے تھے، تو میری جیسے جو کتاب ہے اس کا نام ہے فلسفہ نعمت و مصیبت، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ مولانا قاری طیب قاسمی صاحب ہیں۔ میں سب سے پہلے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ بھئی اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا گیا، تو میں دو اسباب آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک سبب یہ ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعاتی ہوتے ہیں اور تاریخی ہوتے ہیں۔ وہ بودلیر ایک فرینچ شاعر تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ مڈرنٹی از ٹرانزینٹ، فلیٹنگ اینڈ کنٹینجنٹ، اینڈ اٹس ون ہاف آف دا آرٹ، اینڈ دا ادر از بینگ دا ایٹرنل اینڈ دا امیوٹیبل۔ پہلی جو گفتگو تھی وہ تھی فلیٹنگ، کنٹینجنٹ اینڈ ٹرانزینٹ، یعنی جو زمین کے مسائل ہیں، روزمرہ کے مسائل ہیں، اور وہ بھی بہت اہم ہے۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے بہت معرکۃ الآراء بال جبریل میں، پیر و مرید۔ جو مرید ہندی ہیں وہ ایک سوال کرتے ہیں اور مرشد رومی اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو وہ اپنا مسئلہ جس پریڈیکمنٹ میں اقبال تھے وہ بتاتے ہیں کہ آسمانوں پر میرا فکر بلند، میں زمیں پر خار و زار و درد مند، ٹھوکریں اس راہ میں کھاتا ہوں میں، اور کار دنیا میں رہا جاتا ہوں میں، کیوں میرے بس کا نہیں کار زمیں، اور ابلہِ دنیا ہے کیوں دانائے دین، کہ میں دانائے دین ہوں اور ابلہِ دنیا کیوں ہوں، یعنی یہ جو روزمرہ کے مسائل ہیں یہ مجھ سے حل کیوں نہیں ہوتے۔ تو مولانا نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ آں برف لاکھ رفتارش بود، بر زمیں رفتن چہ دشوارش بود، کہ وہ جو آسمانوں پہ پرواز کرتا ہے اس کے لیے زمین پر چلنا کیا مشکل ہے۔ تو ہمارے بہت سے مسائل کا شاید مبدا یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ جو ٹرانزینٹ اور فلیٹنگ اور کنٹینجنٹ ایشوز ہیں ان میں گھرے رہتے ہیں، اور مسائل کی ایک اور سطح بھی ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ تقدیری سوالات ہیں، وہ وجودی سوالات ہیں، وہ ایگزسٹانشل سوالات ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے ذہن کو بڑا نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے شعور کی سطح کو اونچا نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ مسائل بھی حل ہونا مشکل ہے۔ تو اس لحاظ سے کہ یہ وہ ایک تقدیری سوال ہے، مسئلہ خیر و شر، پرابلم آف ایول، پرابلم آف پین، پرابلم آف سفرنگ، جو ایک پرینیل، ایک پرائمورڈیل کوسچن ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی ایک بڑا اچھا یہ کامبو بن گیا کہ ایک وہ مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ اس کا تعلق بھی پین سے ہے نا، سفرنگ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور کئی سال پہلے ایک کتاب پڑھی تھی، اس کا نام یہ تھا دا کلچر آف کمپلینٹ، 1980s میں یہ کتاب چھپی تھی نا، کہ ویسٹ کے اندر بھی ایک کلچر آف کمپلینٹ ہے۔ تو آج کی بھی ہم جو پروٹیسٹ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے ایک سائیکک جو ایلیمنٹ ہے وہ کمپلینٹ کا بھی ہے، کہ شکایت، شکوہ، وہ چیز اس میں پائی جاتی ہے۔ تو ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ یہ جیسے اس لحاظ سے بہت اہم سوال ہے۔ دوسرا، میں نے اس کتاب کا انتخاب اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ ہماری اپنی جو زمین ہے وہاں کے ایک صاحب ہیں، وہاں کے ایک تھنکر ہیں، اور ہم لوگ کی جو پوسٹ کولونیل سوسائٹی جو اسٹیٹ میں رہتے ہیں، ہمارا ایک مسئلہ ہے۔ اکبر نے کہا تھا کہ میری نصیحتوں کو سن کر وہ شوخ بولا، نیٹو کی کیا سند ہے صاحب کہیں تو مانوں۔ صاحب کیا کہتے ہیں؟ تو ہمارے ہاں تو یہ کشور محبوبانی نے سوال اٹھایا تھا کچھ سال پہلے کہ کین دا ایشینز تھنک، اور حامد دباشی نے اٹھایا تھا کہ کین نان یورپینز تھنک، یسپیوک نے کہا تھا نا کہ کین دا سبالٹن اسپیک۔ تو آج جو کتاب ہے وہ ہم اس لیے لے کر آئے ہیں کہ یس، دا ایشینز کین تھنک اینڈ دے ہیو تھاٹ اینڈ دے ہیڈ پروفاؤنڈلی تھاٹ۔ یعنی یہ کتاب اگر آپ پڑھیں نا تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فخر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ آج کل اردو بازار میں علوم اسلامیہ پر اور آج کی جو مذہبی فکر جو کچھ پروڈیوس کر رہی ہے، معذرت کے ساتھ اس کو پڑھ کے آدمی کو شرمندگی سی ہوتی ہے
یعنی وہ لوگ کہ جو ویسٹرن آتھرس کو پڑھتے ہیں، ایکیڈیمیا کو پڑھتے ہیں اور بڑے بڑے تھنکرز کو پڑھتے ہیں، تو ان کو ایک احساس ہوتا ہے، ایک لفظ بولا جاتا ہے بہت پروفنڈٹی، کہ جی بہت پروفنڈٹی ہے، جی بہت گہرائی ہے، اور یہ لوگ تھیری میکرز ہیں، ان کا دماغ کام کرتا ہے، یہ سوچتے ہیں۔ تو کیا ایشینز بھی سوچ سکتے ہیں؟ کیا نان یورپینز بھی سوچ سکتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر کیا کوئی مولوی صاحب بھی سوچ سکتے ہیں؟ یعنی یہ ایک اور پیراڈاکس کہ چلو یہاں کے وہ لوگ جو یورپ پلٹ ہیں، مثال تو اقبال یورپ پلٹ ہیں، مثال کے طور پہ ڈاکٹر فضل الرحمان وہ امریکہ پلٹ تھے اور امریکہ ہی میں ایکیڈیمیا کا حصہ بنے، طلال اسد ہیں، صبا محمود ہیں، تو بڑے تھنکرز ہیں، لیکن یہ کون ہے؟ یہ ویسٹرن ایکیڈیمیا کی پروڈکٹ ہیں، وہیں پیدا ہوئے اور وہیں پڑھایا۔ جبکہ آج جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، جس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ مدرسے کی پیداوار ہیں اور مدرسے ہی میں ساری زندگی بسر کی۔ قاری طیب قاسمی صاحب 1898 میں پیدا ہوئے اور 1983 میں انتقال ہوا، اور بر صغیر کا ایک قدیم جو مدرسہ دیوبند ہے اس کے محتمم رہے۔ اور ان کا ایک تعارف یہ بھی ہے، ان کے اندر جو ایک حکمت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اہل دیوبند نے، جس طرح ہمارے ہاں اردو والوں کے ایک حکیم الامت ہیں، وہ تو علامہ اقبال ہیں، تو اہل مذہب یا اہل دیوبند ان کے جو حکیم الامت ہیں وہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو اللہ نے خاص، مولانا عبد الماجد دریا آبادی کی کتاب کا نام ہی یہی ہے، حکیم الامت کے نام سے ان کی سوانح لکھی۔ تو وہ جو حکمت تھی جو وہاں پر تھی، وہ اس کا اثر قاری صاحب میں آیا ہے، اور قاری صاحب کی ایک نسبت یہ بھی ہے کہ یہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے پوتے ہیں، اور مولانا قاسم نانوتوی اتنا بڑا دماغ تھے، کل میرے خیال 47-48 برس کی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ آج ان کی کتابیں جو اردو زبان میں ہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں 95% مولوی وہ کتابیں پڑھ بھی نہیں سکتے، یعنی انحطاط اتنی تیزی سے آیا ہے، اور ان کتابوں کی سطح اتنی بلند ہے کہ وہ اردو جاننے والے لوگ اس مدرسے کے پروردہ بھی اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن قاری صاحب میں بتا رہا ہوں اس روایت کے آدمی، اسی لیے ان کو حکیم الاسلام بھی کچھ لوگ جیسے لقب دیتے ہیں۔ تو ان کی کتاب ہے فلسفہ نعمت و مصیبت۔ تو ایک تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اس کی اہمیت ہے، ایک تو یہ کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ایک ہمارے جاننے والے ہیں فلسفے کے استاد ینگ، کئی سال پہلے انہوں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ الحاد کیوں پھیل رہا ہے یا خدا کا انکار کیوں کیا جاتا ہے، تو انہوں نے 3 بڑے اس کے جوابات لکھے۔ پہلا جواب یہ تھا کہ خدا کا انکار ممکن ہے، یعنی خدا نے اس کا امکان رکھا ہے، یعنی خدا کا انکار کیا جا سکتا ہے، کرتے رہے لوگ۔ دوسرا بڑا سبب یہی والا مسئلہ شر، پرابلم آف ایول کہہ لیں اس کو، پرابلم آف پین اینڈ سفرنگ کہہ لیں۔ اور تیسرا سبب انہوں نے لکھا خدا کو ماننے والے، یعنی خدا کے ماننے والے، ان کے جو کرتوت ہیں، ان کی جو اچھل کود ہے، اور ان کے جناب جو آپ سمجھ لیں، آپ کو معلوم ہے کہ ملیٹنسی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 9/11 کے بعد جو نیو ایتھیزم آیا اس کا سبب کوئی میٹافزیکل یا ایپسٹیمولوجیکل نہیں تھا، وہ پولیٹیکل اور سوشل تھا۔ ہمارے یہاں بھی ملیٹنسی بہت پھیلی، مشرف صاحب کے دور میں جانتا ہوں کہ سینکڑوں نوجوان ملحد ہو گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں دین، یہ فساد ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے دین کے نام پہ نا، کہ آپ جنازے پہ جاتے ہیں اور ایک آدمی کو مارنا ہوتا ہے آپ نے، اور 50 آدمی ساتھ آپ اور مار دیتے، ختم کر دیتے۔ تو بہرحال یہ جو تصور ہے مسئلہ شر، یہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور بنیادی طور پہ اس کی بنیاد ایپیکیوریس نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ اگر وہ خدا، اس کے 3 اوصاف آپ مانتے ہیں کہ وہ اومنی شینٹ ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ اومنی پوٹنٹ ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اومنی بینیولنٹ ہے، وہ رحیم اور رحمان ہے، سب جانتا ہے، سب کر سکتا ہے، رحمان و رحیم ہے، سیڈسٹ نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے وائی دیر از سو مچ ایول، پھر اتنا ایول کیوں ہے؟ یعنی یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ تو اور آپ کو معلوم ہوگا کہ 3 طرح کے پرابلمز ہیں، ایک لاجیکل پرابلم آف ایول ہے، اور اس کی بنیاد پر گویا خدا کا انکار کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب بہت آسان ہے، اور اب فلسفے کی دنیا میں کوئی بھی اس کو نہیں مانتا کہ لاجیکلی پرابلم آف ایول خدا کے انکار کا سبب بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اومنی پوٹنٹ ہے، وہ اومنیشینٹ ہے، وہ اومنی بینیولنٹ ہے، تو وہ لوگ جو یہ 3 چیزیں مانتے ہیں اس خدا کے بارے میں، وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہی از آل وائز، بس وہ جانتا ہے، وہ روک سکتا ہے،
اور وہ محبت بھی کرتا ہے، لیکن کوئی سبب ہے، کوئی حکمت ہے جس کی وجہ سے اس نے الاؤ کیا ہے ایول کو. تو اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ پھر اگلا سٹیپ کیا آتا ہے، ایویڈینشیل پرابلم آف ایول، کہ جی پھر ایویڈنس کیا ہے، کیا سبب ہے جی، کیسے مطلب توجیہ کیسے کریں گے. تو حضرت کی جو کتاب ہے حضرت قاضی صاحب کی، وہ بنیادی طور پر یہ بتانے کے لیے ہے کہ وائی، یعنی یہ سوال ریٹوریکلی پوچھا جاتا ہے نا کہ ویئر واز گاڈ ان عشوٹ، ٹھیک ہے. اور ایک اور جو سوال پوچھا جاتا ہے، وہ ایک ربائے تھا، جوئش ربائے، اس کا جوان بیٹا مر گیا، تو اس نے ایک سوال اٹھایا، وہ کتاب کا ٹائٹل یہ تھا کہ when bad things happen to good people، ٹھیک ہے. جب برے لوگوں کے ساتھ برا ہوتا ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں جی کارما ہے اور مکافات عمل ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ، سینٹس کے ساتھ، صالحین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کا جواب کیا ہے. اور تیسرا جو اس کا پہلو ہے وہ ہے ایگزسٹانشل پرابلم آف ایول، یہ سب سے گہرا ہے اور اس کا جواب دینا سب سے زیادہ مشکل ہے، اور جواب ہے بھی کوئی نہیں، کیونکہ یہ جو ایک وجودی کیفیت ہے نا کہ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اور سینٹ آگسٹائن نے کہا تھا، کیا اچھا جملہ ہے، کہ گاڈ ہیڈ ون سن آن ارتھ وداؤٹ سن، یعنی مسیح کو ابن اللہ کہتے ہیں نا، کہ ایک بیٹا ہے زمین پر خدا کا جو گناہ کے بغیر ہے، بلکہ وہ تو آیا ہی ان کے تصور کے مطابق گناہوں کو ریڈیم کرنے کے لیے تھا، اوریجنل سن سے نجات دینے کے لیے تھا. بٹ نیور ون وداؤٹ سفرنگ، یعنی خدا کا ایک بھی بیٹا، خدا کی ایک بھی مخلوق سفرنگ کے بغیر نہیں ہے. اور آپ پیراڈاکس دیکھیے نا کہ جو اس سنس کے چکر سے نکالنے آئے وہ تو سفرنگ مسایا تھے. وہ میل گبسن کی آپ مووی دیکھ لیں نا، پیشن آف دا کرائسٹ، وہ دکھا دیا نا کہ کیسی تعذیب ہوئی ہے، یعنی وہ خدا ہے اور وہ آزار جھیل رہا ہے. تو یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے. تو بہرحال یہ اسی لیے ایک جیسے کچھ ایک یعنی کہانیاں جمع کی نا، جیسے ہمارے یہاں ہے نا کہ ہم کیوں مسلمان ہوئے، تو ایسے ہی ایک اسی طرح کی کہانیاں ملحدین کی جمع کی گئیں. کب کا ترک اسلام کیا، وہ ایک مصرع ہے نا، کب کا ترک اسلام کیا. تو اگر آپ اس کو بھی پڑھیں گے تو زیادہ تر آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ ایک اینگسٹ ہے، ایک ایگزسٹانشل مسئلہ ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، میں نے خدا کو اتنا پکارا، کوئی جواب ہی نہیں دیا اس نے. تو یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ بہت اہم ہے. پھر یہ کتاب جس سے میں نے عرض کیا ہے، میں بس یہی کر سکتا ہوں کہ اس کتاب کی عظمت اور اس کا بڑا پن آپ پر واضح کر دوں، ورنہ اس کتاب کا خلاصہ کرنا بہت مشکل ہے. اور بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے یہ کتاب منتخب تو کر لی ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی تسہیل کیسے کروں، یعنی میں اس کے اندر سلاست کیسے پیدا کروں. آج میں نے ایک کوٹیشن پڑھا ایک پرانے تھنکر کا، بڑا اچھا، بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ ویسے بھی کیونکہ بک کلب ہے یہ، تو بک ریڈنگ یا کسی آتھر کی جو ہے آپ کہیں کہ جب آپ اس کی نمائندگی کرتے ہیں تو اس میں مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے. وہ تھنکر کہتا ہے کہ I am a firm believer in the distance between the hand that writes and the eyes that read. The hand that writes and the eye that reads. And this distance can't be augmented. کیوں نہیں augmented? Because hand and eye are not located in the same body. یعنی مراد یہ ہے کہ بھئی جو لکھنے والا ہے وہ کوئی اور ہے اور پڑھنے والا کوئی اور ہے. تو ظاہر بات ہے یہاں پہ جو میں نے عرض کیا نا کتاب لکھی ہے، اور اس میں بنیادی طور پر یہ کتاب 1938 میں لکھی گئی، 1938 میں لکھی گئی. اور ان کو ایک جیسے رسالہ کسی نے بھیجا، اور اس رسالہ جو تھا اس کا نام تھا میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں غم کے آنسو، یعنی وہ میرا بیگمات کے آنسو کتاب تھی نا ان کی، خواجہ حسن نظامی کی. تو اس کو جیسے اس کی پیروڈی سی بنا کے نا کہ غم کے آنسو. تو کوئی ایک دہریہ جماعت ہے، اس دہریہ جماعت نے کچھ سوالات اٹھائے کہ یہ سوالات ہیں ہمارے، ان کو حل کریں. سوال کیا ہے، میں وہ چند سوالات انہوں نے لکھے ہیں، اور بڑی دیانت ہے کیونکہ وہ سوالات بہت ہیپ ہیزرڈ تھے اس رسالے کے اندر. تو قاضی صاحب نے سب سے پہلے یہ کیا ہے کہ ان سوالات کو 1 2 3 4 5 کر کے مرتب انداز میں لکھا ہے. یہ دیانت ہے کہ یعنی آپ جس کو کا رد کر رہے ہیں پہلے اس کا مقدمہ ایک جو ہے ڈھنگ سے بیان کر دیں،
ورنہ وہ کتاب اتنی ہوچ پوچ تھی کہ وہ ویسے ہی اٹھا کے آدمی پھینک دیتا، اتنی بے ربط تھی۔ تو یہ دیانت کا تقاضا تھا کہ پہلے انہوں نے اس کے نکات بنائے اور پھر اس کو جیسے ریفیوٹ کیا۔ سوالات کیا ہیں کہ اگر خدا رحیم و کریم ہے، ماں باپ سے زیادہ شفیق ہے، تو مصائب کو آسمان سے برسا کر انسانوں کو کیوں تکلیف میں رکھا جاتا ہے؟ کچھ ایسی آفات بھی ہیں جن میں انسان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اب جیسے یہ جو آپ کہیں بھی پڑھیں گے فلسفی آف ریلیجن کی کتاب اور پرابلم آف ایول، اس کو تھیوڈیسی بھی کہتے ہیں۔ لائبنیز نے ایک کوائن کیا تھا، تھیوس کہتے ہیں گاڈ کو، ڈائک کہتے ہیں رائچیسنس کو۔ تو یہی سوال کہ رائچیس گاڈ وہ یہ سب کیسے کر رہا ہے، یا اس سب کو کیسے الاؤ کر رہا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ایول دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے ہیومن اوبلیک مورل ایولز، ٹھیک ہے، جس میں ہیومن ایجنسی شامل ہے، قتل و غارت، ٹھیک ہے، چوری ڈاکہ ظلم، جس میں ایجنسی کس کے پاس ہے؟ ہیومن کے پاس ہے۔ اس کا ڈیفنس آسان ہے، اور جو عام طور پہ جو چلتا ہوا ڈیفنس ہے وہ کیا ہے؟ فری ول ڈیفنس ہے، یعنی خدا نے انسان کو اختیار دیا، فری ول دیا، اور اختیار بجائے خود گڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس گڈ کا وہ جو فری ول دی ہے اس کے ابیوز سے ایول پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر انسان کو آٹومیٹا بنا دیتے، اگر انسان کو روبوٹ بنا دیتے، انسان کو ایک کنڈیشنڈ اور پروگرامڈ بینگ بنا دیتے تو یہ اس پہ ظلم ہوتا۔ تو فری ول ایک خیر ہے، اس خیر کے ابیوز سے ایول پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بڑی اچھی توجہ کی ہے، اور بھی لوگوں نے کی ہے، کہ یہ قصہ آدم و ابلیس جو قرآن مجید میں 7 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اس کی ایک توجہ یہ بھی ہے کہ اس سے آدم کی فری ول کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ فری ول کا اظہار طاعت میں نہیں ہوتا، معصیت میں ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی فرشتے تو طاعت میں کھڑے ہوئے ہیں نا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان کے اندر فری ول نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ گناہ نہیں کرتے نا۔ تو فری ول کا پتہ کب لگے گا؟ جب when you can do otherwise، جب آپ وائلیشن کر سکتے ہیں، اس سے فری ول کا پتہ لگتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہیومن یا نیچرل یا ہیومن یا مورل ایول کا ڈیفنس آسان ہے، آپ فری ول کا سہارا لے لیتے ہیں، لیکن زیادہ جو مشکل مسئلہ ہے وہ ہے نیچرل ایول کا۔ وہ زلزلے ہیں، وہ ہیریکینز ہیں، وہ طوفان ہیں، ٹھیک ہے، وہ طاعون پہلے آتا تھا، بستیوں کی بستیاں ختم ہو جاتی تھیں، وہ زیادہ مشکل سوال۔ تو بہرحال ہم اکثر ایسی آفات دیکھتے ہیں جو خالص خدا کا فعل کہلاتی ہیں، وہی بات جس میں انسان کا ہاتھ نظر نہیں آ رہا آپ کو، جن سے انسان زیادہ دکھ پاتا ہے، انسانوں کے بھرے گھر اجاڑنے پہ تلی رہتی ہیں۔ کیا یہ خدا کے رحیم و شفیق ہونے کی علامتیں ہیں؟ پھر اگر ایسا ہے تو پھر رحم و کرم و ظلم و ستم میں کیا فرق رہا؟ معصوم بچے اور بے گناہ انسانوں کا کیا قصور ہے؟ ظاہر بات فری ول ان بچوں کی تو بھی ظاہر ہی نہیں ہوئی، تمیز کی عمر بھی نہیں ہے، 2 سال 3 سال۔ آپ کو معلوم ہے زلزلہ آیا تھا کشمیر میں، اسکول تھے بچوں کے، وہ اجتماعی قبر بن گئے، سینکڑوں بچے اچانک ختم ہو گئے۔ اب رحمت ان بچوں کے بارے میں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ان بچوں نے کوئی بہت برے کام کیے تھے، بہت برے عمل کیے تھے، جس کے نتیجے میں خدا نے ان کو عذاب دیا یا سزا دی۔ تو کہتے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے علاوہ بے شمار بے زبان جانور بھی مارے جاتے ہیں، اچھا فلاح، اگر مقصود اس کا فلاح ہے تو کیا اس آسان طریقہ نہیں اختیار کیا جا سکتا تھا؟ یعنی ایک تصور ہوتا ہے جس کو ایک ڈیفنس ہے سول میکنگ، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، کہ بنیادی طور پہ اگر یہ نہ ہو کہ یہ ساری مشکلیں نہ ہوں، مصیبتیں نہ ہوں، تو انسان گرو کیسے کرے؟ یعنی یہ ایک بہت چلتا ہوا آرگومنٹ ہے کہ انسان کو کی پوٹینشیل ایکچولائز کب ہوتے ہیں؟ وہ مصیبت میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں اس سے کم تر سے نہیں ہو سکتے تھے؟ یا فری ول کے بارے میں بھی سوال اٹھا دیتے ہیں کہ چلیں آپ ایسا کرتے، آپ فری ول دے دیتے اور ارادہ دے دیتے، ارادے کی ایگزیکیوشن کو روک دیتے، مطلب وہیں پہ ٹیسٹ کر لیتے۔ اچھا پھر اگلا سوال یہ ہے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے نا، خدا تو سب کچھ جانتا ہے، وہ جو آپ کو معلوم ہے وحدت الوجودی منطق میں آیان ثابتہ معلومات الہیہ، ہم سب اس دنیا میں آنے سے پہلے معلومات الہیہ میں تھے، ہم آیان ثابتہ میں سے تھے، تو وہ سب کچھ وہ خدا کے ذہن میں ہی ہو جاتا نا ریکنسائل، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، تو اس کا بھی جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ سب وہیں پر ہو جاتا تو پھر آپ کہہ دیتے نا کہ بھئی مجھے کیسے پتا ہے کہ میرا یہ پوٹینشیل تھا، جب تک وہ ایکچولائز نہ ہو آپ مجھے کاہے کو پکڑ رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں چلے اتنا ایول نہ ہوتا، تو آپ کہتے ہیں اس سے کم ہوتا، کوئی آدمی کہتا ہے اتنا بھی کیوں ہوتا،
اس سے کم ہوتا تو پھر تو یہ لاتائل بحث ہوتی نا، کہاں پہ جا کے رکیں۔ اب مولانا نے جو اس کا جواب دیا ہے بنیادی طور پر، وہ دیا ہے فلسفیانہ، اور وہ دیا ہے سینٹ آگسٹائن اور ابن عربی کی سمجھ لیں لائن میں کھڑے ہو کے، اور وہ ایک بائنری ہے وجود اور عدم کی، وجود اور عدم کی۔ بنیادی طور پہ جیسے سینٹ آگسٹائن نے کہا ہے اور بہت سے لوگوں نے کہا ہے نا کہ ایول کو کہا ہے نتھنگنیس، ایول کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ بنیادی طور پر کسی چیز کا نہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ سمجھ لیں جیسے سینٹ آگسٹائن نے مثال دی ہے نا، کپڑا ہے، کپڑے میں ہم کہتے ہیں پھٹ گیا کپڑا پھٹ گیا، تو کپڑا تو وجود ہے، وہ جو پھٹ گیا ہے وہ اس کے اندر ایک شگاف آیا ہے نا، وہ پریویشن ہے، کسی چیز کو آپ نے محروم کر دیا ہے، وہ شگاف کوئی چیز نہیں ہے، اصل میں تو وہ کپڑا ہے، تو یعنی وہ ایک مثال دیتے ہیں اس سے۔ تو قاضی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہے یہ جو مسئلہ ہے لوگ اس وجہ سے نہیں سمجھتے، انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، اب وہ جملہ بھی سمجھانا بہت مشکل ہے، کہتے ہیں وہ جملہ اس لیے یعنی مسئلہ شرط لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ ربط الحادث بالقدیم کا مسئلہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ربط الحادث بالقدیم کیا ہے؟ یہ جو پیور فلسفی تھی، آنٹولوجی تھی، میٹافزکس تھی، جو فرسٹ کوسچنز تھے وہ یہ تھے کہ ایک ہے قدیم جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، ٹھیک ہے، جس کا ہونا ضروری ہے، جس کا نہ ہونا ناممکن ہے۔ اور ایک ہے ممکن الوجود، جس کو کنٹینجنٹ بینگ کہتے ہیں، جو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، جس کے ہاں وجود اور عدم برابر ہیں، جن کے ہاں وجود اور عدم برابر ہیں۔ تو یہاں پر وہ جواب اس کا یہی دیتے ہیں کہ بھائی ایک نقص ہوتا ہے اخلاقی اور ایک نقص ہوتا ہے وجودی۔ ما سوی اللہ کا جو مسئلہ ہے، ما سوی اللہ کا مسئلہ اخلاقی شر تو بعد میں ہے، وجودی شر ہے یا وجودی نقص ہے، یعنی عیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وجود ناقص ہے، ٹھیک ہے، وہ ہو بھی سکتے تھے اور نہیں بھی ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، اور یہ کہا نا کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ تو خدا کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ کون ہے؟ وہ بنیادی طور پر آپ کہہ لیجئے کہ وہ کنٹینجنٹ بیک ہے، وہ ممکن الوجود ہے، جس کا ہونا بھی ممکن ہے اور جس کا نہ ہونا بھی ممکن ہے۔ تو ہم تو بنے ہی، مولانا کہتے ہیں ہم بنے ہیں عدم کے گارے سے، تو ہم کیا اور ہماری مصیبت کیا؟ تو ہم تو بنے ہی عدم سے ہیں نا، تو اسی لیے بار بار ہماری وہ عدمی کیفیت بیچ میں آ جاتی ہے اور وجود مختل ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ چلیے آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ چونکہ شر اتنا ہے تو خدا نہیں ہے، تو چلیے جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ تو کوئی زور زبردستی کر کے منطق بنا رہے ہیں نا، آپ کے پاس کیا منطق ہے؟ چلیے مان لیتی ہے خدا نہیں ہے، پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اکبر نے کہا تھا نا کہ ایک برگ گل کہے گا کہ ہم گل کے جزو ہیں، تم خود کو کیا کہو گے کہ کس کل کے جزو ہیں؟ یعنی ایک درخت کا پتا ہے، چلو بھائی ہم نے تو کچھ کہہ دیا نا، اللہ میاں نے یہ چاہتے ہیں، اللہ میاں وہ چاہتے ہیں، اللہ میاں اچھا کر لیں گے، اللہ میاں آخرت میں دے دیں گے۔ بھائی آپ کسی کو نہیں مانتے، آپ اندھے بہرے مادے کو مانتے ہیں، آپ کے پیاس کیا توجیہ ہے؟ کیا اچھا شعر ہے اختر عثمان کا کہ شام آئے اور گھر کے لیے دل مچل اٹھے، شام آئے اور گھر کے لیے دل مچل اٹھے، شام آئے اور دل کے لیے کوئی گھر نہ ہو۔ تو بھائی یہاں جو ماننے والا ہے، جو تھیسٹ ہے، وہ تو کوئی رو دھو لے گا نا، وہ تو اس کی تو کوئی کنسولیشن ہو جائے گی۔ ایک تھنکر ہے، سوئس تھنکر ہے، ایتھیسٹ ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے ریلیجن فار دا ایتھیسٹ۔ وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی آپ مذہب کے اندر جو کنسولنگ پاور ہے نا، اس کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکا۔ اور وہ جو اوپیٹ آف دا پیپل کہا تھا مارکس نے، وہ نیگیٹو معنوں میں نہیں کہا تھا، وہ ہمدردی سے کہا تھا، ہارٹ آف دا ہارٹ لیس، سول آف دا سول لیس اینڈ دا اوپیٹ آف دا پیپل۔ یعنی اس نے کہا تھا کہ اس کی ایک کیفیت ہے، اس کی ایک آپ سمجھ لیں کیتھارٹک ایک اس کی گویا پوزیشن ہے۔ تو ایک تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ بھائی چلیں ہم تو مانتے ہیں اور ہم کوئی نہ کوئی توجیہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس کیا توجیہ ہے؟ پھر بہت اس میں یعنی گہرائیاں ہیں، میں کچھ جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے عرض کیا ہے کہ میں بالکل ناکام ہو گیا، میں کئی دن سے لگا ہوا تھا کہ میں اس کا خلاصہ کیسے کروں، تو مجھے نہیں لگا کہ میں خلاصہ کر سکتا ہوں۔ بس میں نے اس کتاب، اس موضوع کا تعارف کرا دیا، آتھر کا کرا دیا، اور یہ بتا دیا
کہ اس کتاب کی سطح کیا ہے، تو جس کو شوق ہو وہ ضرور پڑھے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مخزن وجود خدا کی ذات ہے جبکہ منبع عدم مخلوق ہے، یعنی وہی بات کہ وجود خدا کی طرف سے آتا ہے اور جو عدم ہے وہ مخلوق کی طرف سے آتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ہر چیز ایک وجود رکھتی ہے اور سب ممکن ہے۔ انہوں نے کہا بھئی طوفان ہے، یہ بڑا اچھا جملہ انہوں نے لکھا، بھئی طوفان ہے وہ بھی تو مخلوق ہے نا، تو بھئی طوفان اگر نہ آیا تو وہ شکایت نہیں کرے گا کہ میں بروئے کار کیوں نہیں آیا۔ یہ بہت گہری بات ہے، فلسفیانہ بات ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت بھی مخلوق ہے نا، بھئی حیات مخلوق ہے تو موت بھی مخلوق ہے، صحت مخلوق ہے تو بیماری بھی تو مخلوق ہے نا، اور اگر مثال کے طور پہ تونگری مخلوق ہے تو غربت بھی تو مخلوق ہے، اور اگر غلبہ اور جو ہے فاتحیت جو ہے مخلوق ہے تو مفتوحیت بھی مخلوق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی اگر طوفان ہی نہ آئے، زلزلہ بھی تو شکایت کرے گا نا بھئی کہ مجھے کاہے کو پیدا کیا تھا، یعنی مجھے اگر کہیں آنا ہی نہیں ہے تو مجھے ایسے ہی آپ نے پیدا کر دیا۔ یہ مطلب بظاہر آپ کو لگے گا بڑی ریٹوریکل سی بات ہے، لیکن نہیں، اس کا انہوں نے آرگومنٹ ڈیولپ کیا ہے اس کے اندر کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی ایک وجود رکھتی ہیں، لیکن چونکہ ما سوی اللہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا ہے، وہ ممکن الوجود ہے، وہ واجب الوجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جو تعزیرات ہم پر آتی ہیں خدا کی طرف سے، جو ہم پر آتی ہیں وہ ہماری بے اعتدالیاں ہیں، اور جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ پرابلم آف ایول کا ایک جواب یہ بھی ہے نیچرل ایول کا، جس کی طرف بھی قاری صاحب نے اس میں اشارہ کیا ہے، اور وہ خود سے کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ ان کے سامنے وہ ویسٹرن آتھرز وغیرہ نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے کہ دیکھیں الٹیمیٹلی اس کائنات میں بھی جو خرابی پیدا ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں جا کے اس کا کھرا انسان کے ہاں ہی نکلتا ہے، یعنی خدا نے تو اس کائنات میں بیلنس پیدا کیا نا، خدا نے بیلنس پیدا کیا تھا اور پھر کہہ دیا تھا اللہ تطغوا فی المیزان، دیکھو اس بیلنس کو خراب نہ کرنا۔ یعنی اس وقت آپ دنیا کو دیکھ لیجئے کہ جو تین بڑے مسئلے ہیں، ایک کلائمیٹ چینج ہے، ایک اس کے اندر بنیادی طور پر جو نیوکلیئر وارفیئر کا تھریٹ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ہیومن ایلینیشن ہے، سوشل میڈیا وغیرہ کے بعد جو آئی ہے۔ تینوں کا سورس ٹیکنالوجی ہے، تینوں کے پیچھے کیا ہے، ٹیکنالوجی۔ اے آئی، تو اب اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کھرا بھی وہیں جائے گا۔ وہ جو ایک نیرودا کی نظم ہے نا، ماؤنٹین آف دا میچو پیچو، اس میں بھی یہی ہے کہ جب تک انسان کے سبز قدم وہاں نہیں گئے تھے، وہ بڑی ورجن تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، جیسے ہی انسان وہاں گیا وہاں پر خرابی آ گئی، وہاں کرپشن آ گئی۔ تو ایک جواب یہ بھی ہے نیچرل ایول کا کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کر پہنچے گی انسان تک ہی، ٹھیک ہے۔ ذکر جب چڑھ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک، تو ہماری جوانی تک آنی ہے بات کہیں نہ کہیں، اور زیادہ تر خرابیاں کہیں نہ کہیں وہ ہیومن فری ول کے ابیوز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ جواب بھی مولانا نے یہاں پر اس کتاب میں جو ہے وہ دیا ہے۔ تو اب بس وقت جو ہے میرا ختم ہو گیا ہے، تو میں ایک بس اس کتاب میں سے کچھ اقتباس پڑھ کے بات کو ختم کر دیتا ہوں، اور معذرت چاہتا ہوں، یعنی میں اس کتاب کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکا، موضوع کا تعارف کرا دیا ہے، چند جھلکیاں پیش کر دی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اختیارات جو مصائب تین ہیں، ایک غیر اختیاری مصائب ہیں، ان میں سے انفسی بھی ہیں اور آفاقی بھی ہیں، ذاتی بھی ہیں متعدد بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور لازمی بھی ہیں متعدد بھی ہیں، ذاتی بھی ہیں اضافی بھی ہیں۔ دوسرے اختیاری مصائب ہیں جو انسان کے تصرفات سے سامنے آتے ہیں، انسان جو کچھ کرتا ہے اس سے سامنے آتے ہیں۔ اور کچھ آفتیں وہ ہیں کہ جو مصائب ہیں کہ جو شرعی افعال کے حوالے سے، نیکی کرنے کے حوالے سے انسان پر آتے ہیں، اور انسان کے اندر جو ایک کمی پائی جاتی ہے، جو ایک نقص پایا جاتا ہے وجودی طور پر، وہ اس کا جو ہے وہ شاخسانہ ہے۔ اور پھر انہوں نے دو تین جگہ پر جو ذکر کیا ہے نا کہ اصل میں ہاں ایک بہت اہم بات رہ گئی تھی، وہ میں ختم کرتا ہوں، کہ آپ مصیبتوں کو بنیاد بناتے ہیں خدا کے انکار کی۔ آپ نے نعمتوں پہ فوکس کیوں نہیں کیا؟ اگر ایک مصیبت ہے تو اس کے اگینسٹ 10 نعمتیں بھی تو ہیں، تو بھائی اگر مصیبت کو خدا کے انکار کا سبب بنانا ہے تو پھر نعمت کو خدا کی اس بات کا سبب کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ یعنی اس بات کو بھی انہوں نے بہت اجاگر کیا ہے، جو کہ بہت اہم بات ہے۔ اور میں اکبر کے ایک شعر پہ بات کو ختم کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں بے وقوفی ہے تعجب موت پر، بے وقوفی ہے تعجب موت پر،
عقل تو جینے ہی پہ حیران ہے. یعنی پیتھولوجی ہونا، بیماری ہونا مصیبت نہیں ہے. کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو آپ چل پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، یہ ایک میریکل ہے، یہ ایک میریکل ہے. تو یہ جو آپ کو وجودی نعمتیں حاصل ہیں، ان پہ فوکس کریں. اور مصیبت وہ ایک پہلو ہے جو رہے گا، ظاہری بات ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، اور وہ گویا ہماری بندگی کا بھی اظہار ہے. ہاں اب بالکل کیا اکبر کا شعر ہے، اس نے کہا کہ ہاں ان مصائب سے کام لے اکبر، ان مصائب سے کام لے اکبر، غم بڑا مدرک حقائق ہے. غم ہی تو حقائق ظاہر ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم سر. سر کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں انسان کے لیے، جب سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو انسان کے لیے فکس کر لی، یعنی کہ مصیبت و علامت جتنے بھی اس پہ آنی ہے، جو بھی اس کو نعمت دینی ہے یا جس بھی چیز میں بیماری دینی ہے، شفا دینی، اللہ تعالیٰ نے ایک فکس لمٹ کر دی کہ آپ کو یہ پرووائڈ مل جائے گی. تو پھر ججمنٹ کے دن روز قیامت آپ سے اس چیز کی پوچھ گچھ کیوں؟ کیونکہ ایک اگر آپ کو ایک لمٹ تک رکھ دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ آپ کے ساتھ ہونا ہے، تو پھر آپ سے پوچھ گچھ کس حوالے سے ہوئی؟ کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری طرف فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، تو نائب سے اگر ایک لمٹ تک آپ کو چیزیں پرووائڈ کر دی گئی ہے تو قیامت کے دن آپ سے اس حوالے سے پوچھو کیوں جائے گا؟ یہ سر جی یہ تو خیر جبر و قدر کا مسئلہ ہے کہ مطلب اصل بات یہ ہے کہ انسان سے اکاؤنٹیبلٹی اتنی ہی ہے اور اسی دائرے میں ہے جہاں اس کی فری ول ایکٹیو ہے. یعنی مجھ سے آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم گاما پہلوان سے کیوں نہیں بھیڑے تھے، ٹھیک ہے، اور تم اچھل کے دیوار سے جا کے کیوں نہیں ٹکرائے تھے جا کے، یا تم اوپر اچھلے تھے تو زمین پہ واپس کیوں نہیں آئے تھے. ہم سے جو مورل پلین ہے نا اس پر سوال ہوگا، اور اس میں ہمیں فری ول حاصل ہے، اس کے 10,000 دلائل ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی وہ جو ہمیں گلٹ پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر، یعنی کہ آئی کین ڈو یعنی ادروائز، اور گلٹ پیدا ہوتا ہے، تو انسان کو پتہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا فلسفیانہ جواب یہ ہے کہ جبر کا احساس ہونا جبر کی نفی ہے. کسی روبوٹ کو آج تک جبر کا احساس نہیں ہوا. یعنی اگر کبھی آپ کو جبر کا احساس ہوتا ہے تو اس بات کا مطلب ہے کہ عام نارملی آپ اختیار کے پلین پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور بس یہ بات اس میں اطمینان رکھیں، جہاں آپ مختار تھے، جہاں آپ کر سکتے تھے، اسی جگہ پہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں. جہاں آپ مجبور ہیں وہاں آپ اکاؤنٹیبل نہیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم سر. بھگت سنگھ اپنی کتاب Why I Am an Atheist میں کہتے ہیں کہ the origin of God جو ہے اس کا کنسیپٹ ہمارے ذہن میں اس لیے آتا ہے کہ we are weak، ہم کمزور ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم اس سہارے کو لے کے ایک خدا کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ this mindset is very, it is not going to change anything. We need to face all of the adversities, all of the challenges, and stand against them and try to improve them. If we believe on God and sit with that mindset, nothing is going to change. The change will only come when we will take action and we know that there is no support, and the support is only coming from within us. We should not believe on any external thing. That's what it is. ٹھیک. یعنی یہ تو خیر پرانا مسئلہ ہے نا، گولڈن بو میں اور باقی ٹیلر وغیرہ نے کہا ہے نا کہ مذہب جو ہے یا خدا کا تصور خوف سے پیدا ہوا. تو خیر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. باقی یہ بات کہ خدا کو ماننے سے انیکٹیویٹی پیدا ہوتی ہے، سبمسیونیس پیدا ہوتی ہے، تو پوری تاریخ اس کو ریفیوٹ کرتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ پیغمبر جو آتے ہیں وہ تو اسٹیٹس کو توڑتے ہیں نا ہر جگہ، اور ان کا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے ایمینسیپیشن کا بھی. اور آپ کو معلوم ہے بہت سے لیفٹ کے جو تھنکرز ہیں انہوں نے تو پیغمبروں کی ریڈنگ بھی مارکسسٹ کی ہے نا. سبت حسن کی کتاب کا نام ہی یہی ہے، موسیٰ سے مارکس تک. تو یعنی وہ تو خیر اس کے ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں. لیکن چلیں آپ اس کو چھوڑ دیں، میں آپ کو ہسٹوریکلی اس کو بتا رہا ہوں نا. اچھا ہسٹوریکلی ابھی ہم کالونائز ہو گئے تھے نا، کالونائز ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہے پوری عالم اسلام کالونائز ہو گیا تھا. پورے عالم اسلام میں ڈی کالونائزیشن کے حوالے سے ابتدائی طور پر جو جنگی باقاعدہ مزاحمت ہوئی تھی وہ سب صوفیوں نے کی تھی.
سید احمد شہید کون تھے؟ عبد القادر جزائری کون تھے؟ امام شامل کون تھے؟ سنوسی کون تھے؟ مہدی سوڈانی کون تھے؟ ٹھیک ہے، تو یو نیم اٹ، یعنی یہ صرف مذہبی لوگ نہیں تھے، یہ تو صوفی تھے. تو یہ تاریخ بھی اس کو فالسیفائی کر رہی ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ جو ہے بس انتظار کرتے ہیں کہ خدا ہمارے حالات ٹھیک کرے گا. تو ایسا نہیں ہے. تو ہر پیغمبر اور اس کے ساتھیوں نے ظلم کے خلاف مقاومت کی ہے، ظلم کے خلاف جو ہے جد و جہد کی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. ہاں سر میرا نام ہے ذیشان حیدر، جی انگلش ڈپارٹمنٹ سے. جی سر میرا ایک دوست تھا، ملحد تھا، ایتھسٹ تھا. اچھا تو اس نے مجھ سے ایک کوسچن پوچھا تھا نا، تو پوچھتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ انسان کمزور ہے، برے کام کرے گا، برائیاں کرے گا. تو اس نے پھر ایک مثال دی تھی کہ اگر والد ایک بچے کو روکتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا آپ نے، تو وہ بچہ ڈیفینیٹلی وہ تو وہ کام کرے گا. تو اگر اس کام پر اس کو والد پھر ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، تو اگر سیم ہم یہ اپلائی کریں ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کر دیا کہ شیطان کو بھی کریٹ کر دیا گمراہ کرنے کے لیے، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم نے تو برے کام کرنے ہیں پھر آخرت میں تو اس نے ان کی سزا دینی ہے؟ کیا یہ اللہ کو سوٹیبل کرتا ہے اس طرح کا؟ وہ اصل میں ایک شعر ہے فارسی کا نا اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے کہ درمیان کار دریا تختہ بندم کر دئی، اور بازمی گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش، کہ مجھے ایک تختے پہ باندھ کے سمندر کے درمیان آپ نے پھینک دیا ہے اور اب آپ مجھ سے کہتے ہیں خبردار تمہارا دامن تر نہ ہو. یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو مطلب یہ بات کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے، اور انسان اصل میں بات یہ ہے کہ کیا یہ جو ایکسپیکٹیشنز خدا کی ہیں یہ انڈیو ہیں؟ سوال تو اصل میں یہ ہے نا. یعنی خدا نے انسان کو بنایا تو تھا یعنی شرک کے خمیز سے اور مطالبہ کر دیا توحید کا، بنایا تو تھا کہ وہ مطلب بد تھا اور بدکار تھا اور اس سے مطالبہ کر دیا خوبی کا اور خیر کا. اصل میں معاملہ یہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اقبال کا شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ شعر ٹھیک نہیں ہے. مطلب شعر جو ہے نا خاکی اپنے نفس میں اور اپنے مورل سیلف میں تو ٹھیک ہے، نوری بھی ہے ناری بھی ہے، انہا مطلب فالہمہا فجورہا و تقواہا، لیکن اپنی فطرت میں وہ نوری ہے. ہماری روایت یہ کہتی ہے کہ ہم نے ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا. تو انسان کا ہمارا جو تصور ہے وہ پیسمسٹک نہیں ہے، وہ آپٹیمسٹک ہے، اور یہ ہے کہ انسان خیر پر خلق ہوا ہے، اور اس کی کنڈیشننگ ہوتی ہے اس کے انوائرمنٹ سے، اس کی ایجوکیشن سے، جس سے وہ ڈیویشن پہ جاتا ہے. جیسے ہسٹری آف فلسفی میں بھی جو ماڈرن تھیوریز آف ریلیجن ہے وہ ساری یہ کہتی ہیں کہ آغاز شرک سے ہوا تھا اور آہستہ آہستہ بائی ٹرائل اینڈ ایرر آپ پہنچے ہیں توحید تک. قرآنک نیریٹو برعکس ہے. آغاز توحید سے ہوا تھا، شرک ایک ایبریشن ہے، ایک ڈیویشن ہے جو بعد میں ہوئی ہے. اسی لحاظ سے بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا ہے، جس اصل پر پیدا کیا ہے، اس کے حوالے سے اس نے مطالبے کیے ہیں. کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا جو انسان کے بس سے باہر ہو، اور کوئی انڈیو بات نہیں کی. مطلب ہمارا مقدمہ یہ ہے. وہ ظاہر جو والد والی بات ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ یہاں کیسے فٹ ہو سکتی. ٹھیک ہے جناب. جناب جناب جیسے موت اور زندگی اور مختلف، کیا کلام اللہ بھی اللہ کی مخلوق ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں؟ ہاں یہ ایک سوال ہے ظاہری بات، اور یہ سوال ہماری امت کی ابتدائی تاریخ میں پیدا ہوا تھا. تو یہ سوال معتزلہ نے اٹھایا تھا، اور اہل سنت کے علماء نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ ہم ان کیٹیگریز میں نہیں غور کرتے قرآن کے بارے میں، کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، یہ ہمارے نزدیک نان ایشو ہے. قرآن وہ ہے جو قرآن کا سیلف پروکلیمڈ اپنے بارے میں بیانیہ ہے، اور وہ بیانیہ ہے کہ وہ کلام اللہ ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے. یعنی اللہ متکلم ہے اور اللہ کی صفت کا اظہار ہے اس کا کلام، چاہے وہ بائبل ہو چاہے وہ قرآن ہو. تو اہل سنت قرآن مجید کو غیر مخلوق کہتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ بھئی مطلب وہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، وہ کہتے ہیں وہ کلام اللہ ہے اور کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے. اجازت ہے جی؟ ہاں کیونکہ لوگوں سے لگتا ہے کہ کوئی عالم آن لائن پروگرام نہیں شروع ہوگا. سر ایک آخری
کر لیں ہاں کر لو بھائی, یہ تمہارے ہاتھ میں مائک ہے نا, کر لو. سر میرا ایک سوال ہے سر, کافی دوستوں نے مطلب ایک تو مطلب ایسے دوست ہے جو اس نے کہا تھا مجھے اس طرح کے دوستوں نے پہلے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ سر جو شیطان کا کنسیپٹ ہے, جو ایول کا آپ نے پورا فری ول کی آپ نے بات کی تھی کہ یہ انسان کے پاس فری ول ہے یا اس طرح کی طرح, سر جو شیطان ہے سر, جو اس نے اس دن اس ٹائم خدا کی یا اس ٹائم بغاوت کی تھی, تو کیا اس ٹائم میں اس کو ہم فری ول کہہ سکتے ہیں سر؟ وہ یہ فرشتوں کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ فری ول پورے فرشتوں کے پاس بھی, مطلب سارے فرشتوں کے ساتھ بھی فری ول ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے سر تو یہ فری ول کی وجہ سے جو جی میں سمجھ گیا ہوں بھائی. اس میں غلط فہمی آپ کو یہ ہو رہی ہے کہ آپ ابلیس کو یا شیطان کو فرشتہ سمجھ رہے ہیں. تو وہ جنات میں سے تھا, اور جنات ہمیشہ سے فری ول رکھتے تھے, اس وقت بھی رکھتے تھے, آدم سے پہلے کی مخلوق ہیں وہ فری ول رکھتے تھے, آج بھی رکھتے ہیں. اور اصل میں جنات کے پریسیڈنس کو دیکھ کے فرشتوں کو اشکال ہوا تھا کہ آپ نے پہلے ایک مخلوق کو دی تھی نا فری ول, تو وہ جو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کیا چند چڑھایا اس نے, آپ اب اس کو دینے لگے ہیں. تو کیا کہا تھا, فساد مچائے گا اور خون بہائے گا. تو ویسے میں بتا رہا ہوں, ایک بات تو یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں عام رائے ہے یہ ہے کہ فری ول نہیں ہے, جنات کے پاس ہے. اور ابلیس یا شیطان جو بھی آپ اس کو نام دیں, وہ از نوع جن تھا, از نوع فرشتہ نہیں تھا. سر میرا نیکسٹ اسی سوال سے ریلیٹڈ ہے سر, کہ مطلب خدا نے پہلے سے ارادہ کیا تھا کہ میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے, اور کیا سر وہ جو اس کے پیچھے بھی سر یہ مطلب ہم یہ جو تقدیر کے اوپر جو ہم بات کرتے ہیں کہ خدا پہلے سے جانتا ہے کہ انسان یہ کرے گا تو وہ تقدیر کرتا ہے, تو سر یہ جو اس ٹائم جو مطلب فرض کرے شیطان انہوں نے پیدا کرنا تھا سر, تو یہ پہلے سے خدا نے سوچ, کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم خدا کی عبادت کریں گے تو آپ اس کو انسان گناہ کرے گا. ہاں بس وہ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یعنی یہ وہ آئیڈیا ہے جس کو لوگ کہتے ہیں نا کہ مطلب معاذ اللہ شیطان تو انسٹرومنٹلائز ہو گیا نا بیچارہ. وہ اقبال نے یہی کہا تھا نا کہ وہ اگر اس نے کہا تھا نا ابلیس نے جبریل سے کہ کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے, قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو. پر دعائی کریں شیطان کے لیے, اللہ اس کے حال پر